اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دے۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالی تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچیے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دے۔ گھر والے برے نہیں ہوتے مگر اس کے اثر سے بے خبر رہے۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے مگر راحت۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جو آپ کی زندگی، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتا۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانی۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ سے شکر کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کر، صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیں اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے، ہر بات سے باخبر۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچیے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ،
والد میاں بھی بچے اور بھائی سب ساتھ بیٹھ اللہ کے، تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے، یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہو۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں، صبح رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سو۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے۔ مزدور حیران ہوا مگر مان۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے، وہ تین چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو، دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دے۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے، شکایت، ناشکری اور مایوسی۔ جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی، فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیں، یہی وہ لمحہ ہو جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی۔ جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے تو سمجھ لیجیے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے، وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈال۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظات زیادہ ہو مگر سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو، جہاں شکایت ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جائے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنی فضا بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظا کو پڑھنے آتی۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی، کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن، وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈ۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر دشمن ہے، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس، تو اپنی نگاہ پاک عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو،
ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बनता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। तीसरी चीज, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाजों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, लेकिन अगर वही दरवाजा शोर, तलखी और चीख पुकार से खुले तो समझ लो कि वहां रहमत की जगह जहमत ने ले। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाए तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फजा भारी हो जाए तो फिजा भी बोझिल हो जाती है, और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत उठ जाती है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से पैदा हो। जब माँ का दिल दुखी हो, बच्चों के लहजे में कड़वाहट हो, तो ये शोर धीरे धीरे पूरे घर की रोशनी। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था, बेबरकती का मरकज। शैतान को शोर पसंद है, उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ न, गुस्सा हो मगर सब्र, मैं हो मगर हम। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तुम्हारा मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से नहीं, दुआओं से। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बनाओ, दुरूद को अपने दरवाजे का पहरेदार बनाओ। जब जवान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब दे, लेकिन जब शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते। हर घर में खुशहाली, रिज़्क, बरकत और मोहब्बत तब उतरती है जब उस घर का पहला कलिमा सलाम। दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बात सुनने, समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर। आमीन या रब्बुल आलमीन।